بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 مشق ہے. مشق کا معنی کیا ہے؟ پریکٹس. پریکٹس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کو بار بار پڑھنا، بار بار اس کا آنا ہے جی. تو پیچھے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان سب کی مشق ہے. ادھر سے دیکھتے جائیں. حروف لین ان کی مشق، ان کا اجرا، حروف مدہ، کھڑی حرکات، تنوین اور حرکات، سنگل حرکات جو ہیں. پھر موٹے حروف ان کی مشق، حرف کے مخرج کے اعتبار سے اس کی مشق، ٹھیک ہے. اور اجرا کیا ہوگا بھائی؟ تو ہجا، رواں، وقف اور اجرا، یہ 4 باتیں 4 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. اجرا میں 2 صورتیں تھیں. ایک بنیادی ابتدائی اجرا، چھوٹے بچوں کو جو بتانا ہے وہ ان حروف کی پہچان ہے. موٹے حروف ہیں، سیٹی والے ہیں، نرم حروف ہیں جی. اور حرف مدہ، حرف لین ہیں جی، ان کی پہچان کرنا، کروانا، پوچھنا، بتانا، یہ کیا ہے؟ بنیادی اجرا ہے بچوں کے لیے، ابتدائی. اور دوسرا تجویدی اجرا. کیا ہے بھائی؟ تجویدی اجرا جو آپ فرماتے تھے، اب وہ آ گیا. تو تجویدی اجرا کے وقف کون سا ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی تعریف کیا ہے، مد ہے کون سی ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے. ٹھیک، چلیے جی. ایک لائن ہم نے پڑھ لی. بہی میں بات آپ کے سامنے چھوڑی تھی. تو بہی کا وقف کیا ہوگا؟ تو یحیی کا وقف کیا ہوگا؟ یحیی. تو بہی کا وقف جی جی. تو اسی پر کئی جگہوں میں سوال بھی ہوا. تو وہ بہی کا وقف بہی کروا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کو ہم قیاس کریں گے یحیی پر. ٹھیک ہے جی. تو معلم و تجوید میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو قیاس کرنا غلط ہے. اس کو اس پر قیاس کرنا غلط ہے. آپ سمجھیے گا کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے حرکت. یہ کیا ہے؟ حرکت. اور یحیی میں ہے حرف. یہاں کھڑی زیر حرکت میں یا مدہ ہے. یحیی میں رسمن لکھائی کے اعتبار سے یا ہے. سمجھ گئے جی. اگرچہ 2 یا تھیں تماثل، پھر رسم کی وجہ سے ایک یا حذف ہو گئی. ایک یا تماثل، پھر رسم کی وجہ سے ایک یا حذف ہو گئی. تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو تماثل پھر رسم کی وجہ سے حرف حذف ہو جائے وہ وقف میں ثابت ہوتا ہے، وہ وقف میں پڑھا جاتا ہے. لہٰذا یحیی کا وقف یحیی ہی ہوگا. اب سمجھ آ گئی بات. لیکن بہی کا وقف بہی نہیں بلکہ بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وقف رسم کے تابع ہے، اور رسم کا تعلق کس سے ہے؟ حروف سے ہے، حرکات سے نہیں. یہاں حرف مدہ حرکت کے اندر ہے، حرف میں کی صورت میں نہیں ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ شاباش. تو میں نے ساری وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی. آگے جی. جیم زبر الف مد جا. حمزہ زبر آ، جا آ، وقف جا. جی کون سا حرف مدہ ہے؟ قاعدہ ہوگا تو بتائیں گے نا. ہاں ہلی جا رہا ہے بس. کون سا حرف مدہ ہے؟ الف مدہ. شاباش. وقف کون سا ہے؟ بال اسکان. آخری حرف کو اوپر جو مد لکھی ہوئی ہے کون سی ہے؟ مد متصل. مد کیا تعریف ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہو. کیا کہا؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ
اسی کلمے کا ہو. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. اچھا اس میں ایک بات کہ بعض حضرات ہجا کرتے وقت جیم زبر الف جا مد کا نام بھی نہیں لیتے اور مد کرتے بھی نہیں ہیں. اصولی طور پر وہ بالکل درست ہے. اصولی طور پر وہ بالکل درست ہے، کیونکہ مد ہوتی ہے سبب کے ساتھ، اور مد کا سبب کیا ہے؟ حمزہ. تو ہجا کرتے وقت ابھی حمزے کا نام نہیں آیا. لیکن حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا چونکہ یہاں پر بچے کو مد کروانی ہے، لہذا یہاں پر مد کا ہجا کرتے وقت نام لینا اور بچے کو مد کروا دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہجا منصوص من اللہ نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی ممکن ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں جیسے آسانی ہو اس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات بچوں؟ بولو تو صحیح. اچھا سارے ہلاتے ہو تو کیا پتہ چلے گا کوئی. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اچھا اسی اصول کے تحت مثال کے طور پر اگر ہم ہجا کروائیں حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، اب کیا کریں گے؟ حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، اب کریں گے ان تا، پہلے اخفا نہیں کریں گے. تو اب بچہ بھی ڈبل مائنڈ ہو جائے گا کہ حمزہ زبر نون ان پہلے اظہار کرنا ہے، پھر تا کے پڑھنے کے ساتھ پھر بعد میں اخفا کرنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہلے پڑھنا ہے جیم زبر الف جا بغیر مد کے، پھر حمزہ زبر پھر مد کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس لیے اس میں آسانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ مد ساتھ ہی کروا دی جائے تو اس کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے. دوسری بات ایک اور میں عرض کیا کرتا ہوں، یہاں ہمارا جو وقف ہے جیم زبر الف جا پہ ہم رک گئے، ابھی حمزے کا نام ہم نے نہیں لیا. حمزہ کا نام لینے سے پہلے جو ہم رک رہے ہیں یہ وقف بنیت وصل ہے. وقف کیا ہے؟ بنیت وصل ہے. نیت ہمارے آگے ملانے کی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہجا کر رہے ہیں نا. جی چلیے جی. جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ جی آ، وقف جی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی یہاں پر حرف مدہ کون سا ہے؟ یا. مد کا نام وہی مد متصل. اچھا جی، ایک تو اس کا ہجا یہ ہے، بعض قرآنوں میں یا قاعدوں میں یہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. اب زیر کے ساتھ لکھا ہوا تھا، الف بھی لکھا ہوا ہے یا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہجا کرتے وقت ہم نے الف کا نام نہیں لیا. بات سمجھ آ گئی؟ شاباش. اب یہاں جب کھڑی زیر لکھی ہوگی، اب ہجا کرتے وقت ہم یا کا نام بھی نہیں لیں گے. باتیں بالکل نوٹ نہیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ہیں جی، ایسے حافظے والے ہیں ماشاءاللہ. اب یا کا نام بھی نہیں لیں گے. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے بھائی بتاؤ، کیوں نہیں لیں گے؟ خالی ہلنا ہے جی. شاباش. کھڑی زیر میں چونکہ یا مدہ آ جائے گا، اس لیے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پر جیم کے نیچے کھڑی زیر لکھی ہوگی وہاں یا لکھا تو ہوگا لیکن یہاں پر جزم نہیں لکھی ہوگی. یہ ایک اور علامت بتا دی میں نے آپ کو. دیکھو یہاں یا پڑھا جا رہا ہے، جزم لکھی ہوئی ہے. یہاں کھڑی زیر نیچے لکھی ہوگی، یا لکھی ہوگی لیکن یہاں پر جزم ہو. کیوں؟ کہ بھئی اب یا کا نام آپ نے نہیں لینا. کیوں؟ اس لیے کہ کھڑی زیر کے اندر یا آ چکی ہے. سمجھ گئے جی؟ شاباش. جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر آ جی آ. سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش. جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، جو عین، وقف جو. جی یہاں پر حرف مدہ کون سا ہے؟ واو مدہ. شاباش.
وقف کریں گے تو وقف بال اسکان، آخری حرف کو ساکن کرنا. وقف کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ مد لمبا کر کے پڑھیں گے. بچے کو بھی سمجھائیں گے عملی طور پر بھی. کیا کہ کیسے پڑھیں گے بیٹا وقف میں؟ جو کیسے؟ اب اس لمبا کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض وقفی. مد شاباش. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہے. تو حرف مدہ کے سبب کتنے ہیں؟ 3، حمزہ اور ایک یہ سکون آ گیا اور ایک شادہ. وہ 16 نمبر تختی کے اندر مثالیں آئیں گی. جی شاباش. خا زبر واو خاو، فا دو زیر فین، خوفین، خوف. واو کون سا ہے؟ وقف کون سا ہے؟ اسکان، وقف بالاسکان. مد کون سی ہے؟ مد عارض لین. حرف لین کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی وقف کی وجہ سے. شاباش. خیرون، را کو کیا پڑھیں گے؟ اور پڑھیں گے. وقف خیر. اب را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. کیوں؟ اب قاعدے پڑھے نہیں نا. را ساکن ہوگی وقف میں، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. اس نے قاعدے کے اندر پڑھ لی ہوگی نا. جی را ساکن سے پہلے وقف، یہ وجہ سے را ساکن، اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن، را باریک ہوگی. اور یہاں پر بھی مد عارض لین. داوود، داوود. اس میں حرف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الف مدہ اور واو مدہ. کون سا ہے؟ نیچے والا اوپر والا؟ اوپر والا. الٹی پیش میں واو مدہ ہے. شاباش. اور مد کون سی ہو رہی یہاں پر؟ مد عارض وقفی. ٹھیک ہے. ذالک، ذالک، یہ کون سا حرف مدہ ہے؟ کھڑی زبر میں وقف بالاسکان. رضو، وقف اسی طرح ہے. اچھا جی، یہاں پر کون سا مدہ ہے؟ واو مدہ. وقف کون سا ہے؟ بالسکون. کیا ہے؟ مد کون سی ہے؟ مد اصلی، مد شاباش. شاء، شاء، مد متصل. شاباش. مالکی، مالک. کون سا حرف مدہ ہے؟ وقف بالاسکان. شیئن، شے نہیں بھائی، شیئن. کون سا حرف ہے؟ یا یعنی شیء. یہ حمزے کو واضح کرنا بھائی. یہ اکثر شیء یوں پڑھ جاتے ہیں. شیء. ٹھیک ہے. شاء، یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، حمزہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے. ممکن غلطی نوٹ کیجیے گا. یہ طغا میں کون سا مدہ ہے؟ کھڑی زبر میں رحمدہ. طغو میں کیا ہے؟ قولین. دونوں میں وقف کون سا ہے؟ بالسکون. طیرن، طیرا. یہاں کون سا وقف ہے؟ وقف بالابدال. 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلا. شاباش. وقف بالابدال ہوا. وقف بالابدال کرتے ہوئے یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ را، مد اصلی. ایک الف ہے نا، مد اصلی. شاباش. عادین، عاد.
دال پہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کلکلا. جی وقف کون سا ہے؟ بل اسکان. مد کون سی ہے؟ مد عارض وقفی. اعلی وقف بھی اسی طرح ہے. کیا ہے کھڑی زبر میں؟ الف مدہ. وقف کون سا ہے؟ بالسکون. مد کون سی ہے؟ مد اصلی. بھئی یہ باتیں یاد کرتے جائیں، اب بار بار آتی جائیں گی. یہ تختی پوری تو نہیں پڑھنی، ابھی جتنا پڑھ لیا بس کافی ہوگا. عین عین. یا کون سا ہے بھئی؟ لین. مد کون سی بنے گی؟ مد عارض لین. ٹھیک ہے. وقف بالاسکان. فیہ فیہ. جی حرکت معروف ہو. فی وقف بالاسکان. مد عارض وقفی. یا مدہ ہے نا، فاضیر یا فی. شاباش. تو ایسے ہی آگے آپ لوگوں نے اس کی مشق کرنی ہے. اچھا جی یہ دیکھیں، قول واو مدہ واو لین ہے، کانا الف مدہ ہے، قیدن جائے لین ہے، کیفا جائے لین ہے. جہاں یا لین کے بعد وقف ہو، حرف ساکن ہو، ما مد عارض لین ہوگی. ٹھیک ہے، ہو گیا جی. ما ان ہے، اس پر غور کیجئے گا، یہاں وقف بالاسکان ہوگا. دو زیر ہے نا، دو زبر کا وقف الف سے ہوتا ہے. جی مشق کریں گے انشاءاللہ اسی طرح. جی یہاں تک مشق کیجئے. یہ 2-4 لائنیں جتنی 5 لائنیں ہو جائیں، 10 ہو جائیں، تو اس کے بعد باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.